السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ میں جنید سعید اور آپ سب دیکھ رہے ہیں جنید اے ای کلاس۔ بہت بہتر طریقے سے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو کامنٹس آتے ہیں بہت پازیٹیو کامنٹس ہوتے ہیں، انہی کامنٹ سے بھی ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، اور آپ کے کامنٹس کی وجہ سے ہی ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وقت کی بڑی تنگی رہتی ہے، بہت ساری مشغولیات ہیں۔ بہرحال یہ سب دنیا کے دھندے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن آج پھر ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو دیتے ہیں۔ شرون و خیرون سبق نمبر 25 ہے، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بہت جلد ہم اس پوری کتاب کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے القراۃ الراشدہ جو جز ثانی ہے، جز ثانی کو بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کو اسی چینل پر اس کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور وہیں پر جا کر کے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس نظم کو ہم شروع کریں گے۔ نظم کا ترجمہ ٹف لگتا ہے، لیکن ہم اس کو آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے شرٌ و خیرٌ، برائی، شرٌ کا مطلب ہوتا ہے برائی، و خیرٌ کا مطلب بھلائی، یعنی شر اور خیر، مطلب برائی، بھلائی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تو اپوزٹ ورڈز ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بولے جاتے ہیں۔ شرٌ مانے برائی، خیرٌ مانے بھلائی، شرٌ و خیرٌ۔ ایک طرح سے یہاں پر کمپیریزن کیا گیا ہے شر اور خیر کے بیچ میں، یعنی خیر کے کیا کیا انجام ہو سکتے ہیں، شر کے کیا کیا انجام ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کر لیتے ہیں۔ شر المقال الکذب، خیر الخصال الادب، شر المقال الکذب، خیر الخصال الادب۔ شر المقال، دیکھیں شر مضاف بن کر کے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ شر مانے برائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا دوسرا مطلب ہے یہاں پر سب سے برا، سب سے زیادہ برا یا سب سے زیادہ بری۔ تو شر المقال، شر المقال، مقال کا مطلب بات یا کہنا، سب سے برا کہنا الکذب جھوٹ ہے، یعنی سب سے زیادہ برا بولنا کیا ہے، جھوٹ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں سب سے بری بات جھوٹ ہے۔ تو ترجمہ کریں گے شر المقال الکذب، سب سے بری بات الکذب جھوٹ ہے، جھوٹ، سب سے بری بات جھوٹ ہے۔ خیر الخصال الادب، خیر کا مطلب سب سے اچھا، شرن کا مطلب سب سے برا۔ اب آپ کہہ دیں گے سر ابھی تو آپ اوپر بتا کر کے آئے کہ شرن کے معنی برائی، خیر کے معنی بھلائی، لیکن خیر اور شر یہ اس میں تفضیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیر الخصال الادب، خصال، خصلتن کی جمع خصال کا مطلب ہوتا ہے عادتیں، خصلتن کی جمع خصال کا مطلب ہوتا ہے عادتیں۔ خیر الخصال الادب، سب سے اچھی عادتیں الادب، ادب نوازی ہے۔ ادب کا ترجمہ کریں گے آپ ادب نوازی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ یہ خیر الخصال الادب، یہ ایسا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لینا کہ یہ خیر جو ہے یہاں پر مضاف بن کے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا بن کے استعمال ہو رہا ہے؟ مضاف بن کے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ خصال جو ہے یہاں پر مضاف الیہ بن کے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر شر مضاف بن کے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر مقال جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے استعمال ہو رہا ہے۔ یا کوئی دقت؟ تو شر المقال الکذب، سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے، اور اس کے بعد ہے خیر الخصال الادب، سب سے اچھی عادت یا اچھی عادتیں الادب، ادب نوازی ہے۔ اس کے بعد ہے البخل عیب فاضح، البخل، البخل عیب فاضح، والجود ستر صالح۔ العیب، عیب سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ البخل عیب فاضح، والجود ستر صالح، کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب ہے البخل کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کنجوسی، ٹھیک ہے نا۔ البخل،
البخلو کنجوسی ہے، عیبن عیب، فازہن رسوا کرنے والا، فضح یفضح کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنا، رسوا کرنا، اور یہ فازہن اس میں فاعل کے وزن پر ہے تو مطلب بن جائے گا رسوا کرنے والا یا والی. تو البخل کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے. البخل کنجوسی ہے، عیبن عیبن خبر ہے. دیکھیے البخل یہاں پر بن رہا ہے مبتدا، کیا بن رہا ہے یہاں پر مبتدا بن رہا ہے. عیبن کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے. عیبن موصوف بن رہا ہے، فازہن صفت بن رہا ہے. عیبن پہلے موصوف ہے، پہلے کیا ہے یہاں پر، پہلے تو موصوف بن رہا ہے عیبن موصوف، اور فازہن اس کی بن رہا ہے صفت. فازہن کیا بن رہا ہے اس کی صفت، صفت ٹھیک ہے نا. اور یہ موصوف صفت مل کر کے دونوں بن گئے خبر، کس کی، البخل کی. اس سے ترکیب کریں گے تو کیا بن گیا یہ، یاد رکھیں گے یہاں پر البخل عیب فاضح، کہ بخل جو ہے وہ رسوا کرنے والا عیب ہے. والجود ستر صالح، اور جود مانے سخاوت، جود کے معنی کیا ہے سخاوت، اور سخاوت سترن ایک ایسا پردہ ہے، صالح جو نیک ہے. سخاوت ایک نیک پردہ ہے، سترن صالح. والجود ستر صالح، یعنی یہاں پر اس شعر کے اندر کنجوسی کی برائی بیان کی گئی ہے اور سخاوت کی اچھائی بیان کی گئی. سخاوت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے وقت خوب خرچ کرنا، اور بخل کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرنا. جود کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے اعتبار سے خوب خرچ کرنا. والجود ستر صالح، اور سخاوت اچھی چیز ہے، یعنی ستر صالح نیک پردہ ہے. العقل فاضح، العقل قاض عادل، والعجب داء قاتل. کیا مطلب، یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عقل، العقل ہوش، عقل کا مطلب ہوش، ہوش مندی، ہوش مندی ہے. یہ سب مبتدا ہے یہاں پر، العقل مبتدا ہے. قازن عقل مندی، ہوش مندی. قازن ایسا فیصلہ کرنے والی چیز ہے. عادل جو انصاف پسند ہے، یعنی اگر انسان عقل سے کام لے تو انصاف پسندی کے ساتھ کام کرتا ہے. انصاف پسندی والا یا انصاف پسند، عادل انصاف کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، آپ عادل بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب انصاف کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. انصاف کرنے والا. العقل قوازن عادل، عقل ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیصلہ کرنے والی چیز ہے، عادل جو انصاف کرنے والی ہوتی ہے. والعجب داء قاتل، عجب کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ، لبھاؤ، لبھاؤ، یعنی آدمی اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا رہے. والعجب اور خود کو لبھانا، داء ایک مرض ہے. داء کا مطلب بیماری، مرض، بیماری، ایک بیماری ہے. قاتل جو قتل کرنے والی ہے، جو قتل کرنے والی ہے. والعجب داء قاتل. اس کے بعد ہے العمر ضیف راحل، والمال ذل زائل. ایسے ہی پڑھنا آپ کو یہ شعر، مطلب یہ نظم ایسے ہی پڑھنی وزن کے ساتھ ساتھ. العمر ضیف راحل، عمر، عمر یعنی ایج، انسان کی ایج، ہندیاں بولتے ہیں بھائی آیو. عمر، العمر انسان کی عمر، عمر ضیف ایک ایسا مہمان ہے، ایک ایسا مہمان ہے. راحل جو کوچ کرنے والا ہے، کوچ کرنے والا ہے. یعنی جب مہمان آتا ہے تو یہ تو گارنٹی ہوتی ہے کہ مہمان جائے گا ہی جائے گا. یعنی اس کے پیچھے کی فلسفی یہ ہے کہ مہمان آئے گا یہ گارنٹی نہیں ہے، لیکن مہمان آ کر کے جائے گا یہ تو گارنٹی ہے. مجھے بتائے دنیا میں کوئی ایسا مہمان ہے جو کبھی گیا نہ ہو،
تو العمر ضیف راحل، عمر انسان کی عمر، ضیف ایک ایسا مہمان ہے، راحل جو کوچ کرنے والا ہے، یعنی عمر تو جانے والی ہے، جیسے مہمان جاتا ہے ویسے عمر بھی جاتی ہے، رحل مانے کوچ کرنا۔ یہ سب العمر مبتدا ہے، ضیف موصوف، راحل صفت، اور موصوف صفت مل کر کے بن جا رہا ہے یہ خبر، تو یہاں پر یہ موصوف صفت کی شکل میں خبر آ رہی ہے۔ والمال ذل زائل، اور مال تو ہے ذل سایہ، مال تو ایک ایسا سایہ ہے، اسی کو بولتے ہیں آپ شیڈو۔ معافی چاہیں گے، معافی چاہیں گے، کیا ہوا بھائی؟ ایک منٹ۔ والمال ذل، ذل مانے سایہ، اور مال تو ایک ایسا سایہ ہے، زائل جو ختم ہونے والا ہے، ختم ہونا، ختم ہونے والا۔ تو والمال ذل زائل، اور مال تو ختم ہونے والا سایہ ہے، جیسے جب کبھی سایہ آتا ہے کسی چیز پر، اس کی پرچھائی آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی مال بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے ہے البر للحب سبب ان البخیل لا يحب، یا البر للحب سبب ان البخیل لا يحب، البر نیکی ہے، البر نیکی ہے، للحب محبت کے لیے، سبب وسیلہ، یعنی محبت اگر کرنا ہے تو نیکی کو سبب بناؤ۔ البر بے شک نیکی، البر مانے نیکی، جیسے قرآن کریم میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ نیکی البر نیکی ہے، للحب محبت کے لیے، یعنی پیرامیٹر محبت کے لیے نیکی ہونا چاہیے، سبب وسیلہ، ٹھیک ہے نا، سبب ثبوت۔ البر للحب سبب، محبت کے لیے نیکی ہی وسیلہ ہے۔ ان البخیل لا يحب، اور بے شک یاد رکھو، ان البخیلہ کی بے شک کنجوس تو ایک ایسی چیز ہے، کنجوس تو ایسا ہوتا ہے، لا يحب اس سے محبت نہیں کی جاتی ہے، اس سے محبت نہیں کی جاتی ہے، یہ نہیں کی جاتی مطلب مجھول ہے۔ ان البخیلہ، دیکھیے انا کی وجہ سے یہاں پر یہ منصوب بن رہا ہے، ان البخیلہ، ٹھیک ہے نا، ان البخیلہ، بے شک انا منصوب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے ہے، انا ہمارا کیا آ گیا یہاں پر؟ انا ہمارا حروف مشبہ بالفعل میں سے آ گیا ہے، کوئی دقت یہاں تک؟ ان البخیل، بے شک بخیل تو ایسا ہے، لا یحب، اس یحبو کے اندر ایک ضمیر ہے، کون ہے وہ ضمیر؟ ہے ہوا، اور وہ ضمیر سیدھی کہاں لوٹ رہی ہے؟ وہ ضمیر سیدھی کی سیدھی لوٹ رہی ہے بخیل کی طرف، کہاں لوٹ رہی ہے بھائی؟ بخیل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو کچھ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ ان البخیل لا یحب، یحب کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، اور وہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ وہی ضمیر لوٹ رہی ہے بخیل کی طرف، اور وہی نائب فائل بن رہی ہے ہوا۔ طہارت الاخلاق، طہارت الاخلاق من کرم الاعراق، اعراق، طہارہ مانے پاکیزگی، پاکیزگی ہے اخلاق، اخلاق کی، عادات کی، اخلاق کا مطلب کیریکٹر، کیریکٹر کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی ہے، من کرم الاعراقی، اعراق کا مطلب ہوتا ہے، اعراق کا مطلب ہوتا ہے نسل، حسب و نسب، حسب و نسب کے، کرم کا مطلب نیکی، اخلاق کی پاکیزگی نسل کی نیکی میں سے ہے، مطلب جیسے فور فادر، جیسے بڑے، جیسے ہمارے اینسیسٹرز، جیسے ہمارے آبا و اجداد، ویسے ہی اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو طہارت الاخلاق، اخلاق کی پاکیزگی تو ہوتی ہے من کرم الاعراقی، نسل کی نیکی کی وجہ سے۔ الکذب والنمیمۃ والغدر شر شیمۃ، یا ایسے پڑھیں گے الکذب والنمیمہ والغدر شر سیمہ، الکذب جھوٹ ہے، جھوٹ، والنمیمہ، الکذب مبتدا والنمیمہ بھی مبتدا، والغدر بھی مبتدا،
یہ تین مبتدا ہو رہی ہے، الکذب جھوٹ، والنمیمت اور چغل خوری. جھوٹ، الکذب مانے جھوٹ، والنمیمت اور چغل خوری، والنمیمت اور چغل خوری، والغدر اور دھوکہ دڑی. تو دھوکہ دڑی یا دھوکہ دہی، دھوکہ دڑی، دھوکہ دہی بھی، دھوکے بازی بھی بول سکتے ہیں آپ لوگ اس کو. والغدر اور دھوکہ بازی کیا ہے؟ شر سیما بری عادت ہے، شر مانے بری، الشیمتن کی جمع شیم لکھ لیں گے یہاں پہ، شیمتن اس کی جمع آتی ہے شیم مانے ہیبٹ، شر مانے بری. تو شر سیما اور شر شیما، شر مضاف بن گیا یہاں پر اور شیما مضاف الیہ بن گیا، یعنی عادت میں سب سے بری، اور مضاف الیہ بن کر کے یہ بن گیا خبر. کس کا خبر؟ یہاں پر تین مبتدا ہیں، ایک الکذب، دوسری مبتدا والنمیمت اور تیسری مبتدا الغدر. تو جھوٹ، چغل خوری اور دھوکہ دڑی یا دھوکہ بازی شر سیمہ، شر شیمہ بری عادت ہے، بدترین عادت ہے. تأن فی الامور لا سیما السرور، تأنا یا تأنا مانے نرمی برتنا، لکھ لیں گے تأنا یا تمنا ہے نرمی برتنا، نرمی برتنا. الترفق الرفق بالاغیار، تأنا نرمی اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، فی الاموری معاملات میں، معاملات میں نرمی اختیار کیجئے. یہاں پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے. تأن فی الامور معاملات میں نرمی برتیے، ٹھیک ہے، معاملات میں نرمی برتیے. لا سیما السرور خاص طور سے خوشی کے موقع پر، خاص طور سے خوشی کے موقع پر. یہاں تک کوئی دقت؟ لا سیما، لا سیما نے خاص طور سے، خاص، خاص طور سے یعنی اسپیشلی. السرور مانے خوشی، پلیزر. وعجل الى الخيرات من حذر الفوات، وعجل، عجل یعجل مانے جلدی کرنا، ہری اپ، جلدی کرنا کا مطلب. وعجل جلدی کیجئے، الی الخیرات گڈنس، اچھائی کی طرف، گڈ ڈیڈس. وعجل الی الخیرات اچھائی کی طرف، اچھائیوں کی طرف جلدی کیجئے. من حذر الفوات موت کے بچنے کی وجہ سے. من موت کے بچنے کا مطلب، من حذر الفوات کا مطلب پتہ نہیں موت کب آ جائے، فوات کا مطلب موت، موت کی، موت سے بچتے ہوئے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی کوئی موت سے تو نہیں بچ پائے گا. دیکھیں حذرہ یا حذر کا مطلب ہوتا ہے چوکنا رہنا، چوکنا رہنا. تو خیرات یعنی نیکی جلدی جلدی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں من حذر الفوات موت کے آنے سے پہلے پہلے، ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں. موت سے چوکنا رہتے ہوئے خیرات کی طرف جلدی جلدی کر لیجئے، یعنی اچھی اچھی نیکیاں اپنے حصے میں لکھوا لیجئے اس سے پہلے کی موت آئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ما لک غیر نفسک لا تک عنہا ممسکا، ما لک تیرے لیے نہیں ہے چھٹکارا، غیر نفسکا تیرے نفس سے. ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے ما لکا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، غیر نفسکا تیرے نفس کے علاوہ. تو ما لکا تیرا کچھ بھی نہیں ہے. غیر مانے علاوہ، نفسی، نفسی یہاں پہ جو ہے نا کاف الف زبر کا جو ہے، یہ دراصل یہاں پہ یہ کاف ایسے کر کے تھا، لیکن وہ شعر کا وزن بنانے کے لیے اس کو کاف الف زبر کا کی شکل دے دی. پڑھیں گے نفسی کا ایسے کر کے.
تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے تیرے نفس کے علاوہ، لا تکو عنہا ممسکا، لا تکو تو مت ہو، عنہا اس سے، ممسکا لاپرواہ، یعنی نفس سے لاپرواہ مت ہو، امسکا یمسک مانے روکے رکھنا، تو ممسکا، لا تکو تو مت ہو، تو مت ہو، تو مت ہو، یہ اصل تھا کانا یکون، اصل تھا لا تکونو، لا تکونو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لا تکونو سے جب نہیں بنایا تو یہ بن گیا لا تکون، لا تکون، اور پھر وہ نون بھی گرا دیا تو بن گیا وہ لا تکو، یہ تعلیل ہوئی یہاں پر، لا تکو تو مت بن، تو مت ہو، عنہا اس سے، ممسکا لاپرواہ، یعنی اس سے بے خبر مت ہو۔ یہ عربی کے شاعر ہے، بہت معنی شاعر مانے جاتے ہیں، ابو العتاہیہ، اچھی شاعری ہے ان کی، پڑھنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا وہ بھی دیکھیں گے ہم، اس کے الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ، تو الفاظ معنی تو کر ہی لیا ہم نے، اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ کیسا لگا ویڈیو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔